share and subscribe to Mera Deen و Iman Islamic channel. رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنا. رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن مجید رکھا جاتا ہے، یہ کیسا عمل ہے؟ محمد کامران کراچی سے. ثابت نہیں ہے نہ نبی سے نہ صحابہ کرام سے، لہذا اس کو سنت عمل سمجھنا تو بالکل جائز نہیں ہے، بدعت ہے پھر اگر سنت سمجھ کے کریں گے. اور اگر بغیر سنت کے کرتے ہیں تو محض ایک رسم برائے رسم ہے، تو اس میں یہ پیغام دینا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کے سائے میں جا رہی ہو. لیکن یہ کہ ان چیزوں کو لوگ دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جو نہ کرے اس کو برا کہتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی حرام عمل ہے، لیکن کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے کہ جس کو اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ جو ہے ان چیزوں کو لوگ بالآخر دین کا حصہ سمجھتے ہیں، تو دین میں تحریف کا خطرہ ہوتا ہے. اور قرآن پر عمل کو فوکس نہیں کیا جاتا، بس قرآن کے سائے میں رخصتی کو فوکس کیا جاتا ہے. تو زیادہ فوکس کرنا چاہیے عمل کو. شادی بیاہ میں آپ دیکھیں نا کیا دھوم دھڑک کے اور بے حیائی ہوتی ہے، رخصتی کے وقت قرآن سر پہ رکھ کے اپنا مسلمان ہونا ثابت کر دیتے ہیں. تو قرآن نے تو سادگی سے نکاح کا حکم دیا، بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا، اس کو فالو کریں، اس سے برکت ہوگی. تو ان چیزوں کی وجہ سے نا جب لوگ پھر عمل کو دوسرے درجے میں رکھ دیتے ہیں تو یہ غلط چیز ہے. نماز میں جماعی لینے کا حکم. نماز میں جماعی لینا کیسا ہے؟ انس ملک انڈیا سے. منع ہے نماز میں جماعی لینا، آئے تو روکنی چاہیے، اور اگر پھر بھی نہ رک رہی ہو تو پھر جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ قیام میں ہیں ہاتھ باندھ کے تو سیدھے ہاتھ کو منہ پہ رکھیں تاکہ حرکت کم سے کم ہو. الٹا ہاتھ نکالنے میں حرکت زیادہ ہوگی کیونکہ وہ نیچے ہے. یہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے. اور اگر قیام کی حالت میں نہ ہو تو پھر الٹا ہاتھ نماز میں منہ پہ رکھ لیا جائے، منہ پھاڑ کے نہ ایسے. نماز ہے، مسجد نہیں ہے، وہاں جمعہ بھی پڑھایا جاتا ہے، جبکہ فیکٹری میں باہر سے آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد طاہر خان. جمعہ کے جائز ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک، شہر ہو. اگر یہ فیکٹری کسی گاؤں میں یا صحرا میں شہر سے بہت دور ہے، مضافات میں بھی نہیں آتی شہر کے، تو پھر یہاں جمعہ جائز نہیں ہے. دوسری شرط یہ کہ اذن عام ہو، سب لوگوں کو اس میں آنے کی اجازت ہو. تو یہ دو شرطیں اگر نہیں پائی جائیں گی تو جمعے کی نماز کی اجازت نہیں ہوگی. تو فیکٹری میں اگر اذن عام ہے، سب کو اجازت ہے، آ سکتے ہیں، تو وہ نماز ہو جائے گی. اور اگر پابندی لگائی ہوئی ہے تو پھر نماز جائز نہیں ہے. موبائل پر لون لینا کیا جائز ہے؟ موبائل میں بیلنس ختم ہو گیا، دور دور تک کوئی دکان نہیں ہے، تو لون لینا کیسا ہوگا؟ مسعود محمود خان ایبٹ آباد سے. جناب مسعود محمود خان، اگر بیلنس یعنی ڈالنا بہت آسان بھی ہو، قریب میں آپ کے شاپ بھی ہو، تو بھی موبائل میں لون لینا بالکل جائز ہے. اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اس کو سود سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سود ہے نہیں، یہ لون ہوتا ہی نہیں ہے اصل میں. یہ ایڈوانس میں آپ کو کچھ یونٹ دے دیے جاتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، اس کو لون سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اگر ضرورت نہ بھی ہو تو بھی موبائل میں ایڈوانس بیلنس دلوایا جا سکتا ہے. اس کو جو لون کہتے ہیں تو شریعت میں یہ لون ہے نہیں، تو جائز ہے یہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد کشمیر سے. دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائے نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے، کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ. فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے بھی، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے، اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی ہے. تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح. اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں، اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے. یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی. مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی، تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ توبہ قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ کس طرح توبہ قبول ہوتی ہے؟ حافظ زید، گجرات، انڈیا سے۔ دیکھیں، توبہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو تو اس کے توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 جو علماء نے بیان کی اور یہ قرآن و حدیث سے پتہ چلا ہے، نمبر 1 جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ وہ کرتے رہیں آپ۔ نمبر 2 یعنی اس وقت چھوڑ دیں فوراً۔ نمبر 2 جو آپ سے ماضی میں ہو چکا ہے اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ نہ ہو کہ یار ابھی تک تو مزے اڑا لیے، اچھا کیا، آئندہ دیکھیں گے، یہ نہ ہو، بلکہ ندامت ہو کہ یار وہ بھی میں نے غلط کیا۔ تیسرا، مستقبل میں نہ کرنے کا اللہ سے پکا معاہدہ کریں دل سے، اوپر سے زبان سے معاہدہ نہ ہو بلکہ دل میں باقاعدہ یہ عزم ہو، نیت ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تو اس کا مطلب آپ نے سچی توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح سے توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ نہ کرے پھر اگر دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے تو پرانی توبہ خراب نہیں ہوگی اس سے، پھر دوبارہ توبہ کرے۔ تو پہلا تو یہ، ہاں اب یہ تو اصل اصول ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حقوق العباد تھے یا ایسا حق اللہ کا جس کی قضا بھی ذمے میں واجب ہے، تو پھر توبہ کی تکمیل میں اس قضا کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ نے وسیم بھائی سے 1 لاکھ روپے لے کے کھا گئے، اب آپ نے توبہ کر لی اللہ سے کہ اللہ میں نے وسیم بھائی کو بڑے دکھ دیے، مجھے معاف فرما، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم 3 کام کرو، پچھلے پر ندامت، آئندہ کسی کے پیسے نہ کھانے کا عزم، اور اس وقت اگر کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہو تو یہ عمل بھی چھوڑ دو۔ یہ 3 کام کر لیے، لیکن اب یہاں چوتھا کام بھی کرنا پڑے گا کہ وسیم بھائی کو وہ 1 لاکھ روپے دینے پڑیں گے یا ان سے معاف کروانے پڑیں گے، تو یہ چوتھا کام بھی یہاں کرنا پڑے گا ایکسٹرا۔ اسی طرح آپ نے کوئی ایسا فرض چھوڑ دیا جس کی قضا بھی ہے شریعت میں، تو توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے کہ اس کی قضا بھی آپ نے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر نمازیں آپ نے چھوڑ دیں تو اب توبہ بھی کریں اور نماز کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اگر قضا نہیں کرتے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے آپ کی۔ روزہ آپ نے جان کر چھوڑ دیا تو توبہ بھی کریں گے اور رمضان کے روزے کی قضا بھی کریں گے۔ زکوٰۃ آپ نے اگر نہیں دی توبہ بھی کریں گے، اور جو زکوٰتیں اب تک نہیں دی ہیں وہ بھی دینی پڑیں گی آپ کو۔ حج آپ نے ڈیلے کر دیا، نہیں کیا، تو توبہ بھی کریں گے، اور اب جب موقع ملے تو فوراً حج بھی آپ کریں گے۔ تو یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی وہ کمپلیٹ بہرحال کرنے ہی کرنے ہیں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ جن کی کوئی قضا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بے حیائی ہو گئی، بد نظری ہو گئی، اللہ نہ کرے زنا ہو گیا، تو بس خوب گڑ گڑائے اللہ کے سامنے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ یہ اس عزم میں مخلص ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کے لیے یہ کوئی اسباب اختیار کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر کسی کو سینما گھر میں فلم دیکھنے کی عادت ہے، یا انٹرنیٹ پہ تنہائی میں بیہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، فحش فلمیں، اب اس نے دیکھ لیں، اب اللہ سے توبہ کر رہا ہے، تو توبہ تو کر رہا ہے اور عزم کر رہا ہے کہ اللہ آئندہ میں نہیں دیکھوں گا، تو اس عزم میں یہ پکا ہے، یہ اس سے پتہ چلے گا کہ آئندہ اس نے گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کیے کہ نہیں۔ پتہ چلا آئندہ بھی یہ کنڈیاں لگا لگا کے تنہائی میں انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ خود اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یا سینما میں فلم دیکھنے کی عادت ہے، اب بار بار اسی سینما گھر کے قریب سے گزر کے اس کے جو ہے نا سائن بورڈوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ خود اپنے آپ کو گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے، تو یہ علامت ہے یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے وہ اسباب اختیار کرنا جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان اسباب کو بھی چھوڑنا پڑے گا، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ واقعی اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی، اور اللہ ایسی توبہ کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔